حضرت مولانا زید صاحب کے سبھی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اشک فرقت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث منجیات، وقال فی شرعه اما المنجیات فتقوى اللہ فی السر والعلانیہ الی آخر الحدیث۔ بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کل بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پڑھ کر آپ کو سنایا گیا تھا، اور اس کا خلاصہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں آدمی کو نجات دلانے والی ہیں اور تین چیزیں آدمی کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ جو چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے اللہ کا تقوی، فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ۔ اس تقوی پر کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، آج بھی ذہن میں یہی ہے کہ اس کی مزید شرح کر دی جائے۔ تقوی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ کل بتایا گیا تھا کہ تقوی اس کیفیت کا نام ہے کہ آدمی کو گناہوں سے دلی نفرت ہو جائے، گناہوں کی طرف میلان نہ ہو۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، صحابہ کو اس پر تھوڑا سا اعتراض ہوا۔ اعتراض اس معنی کر کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری طاقت سے باہر کا حکم ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے وہ ہماری طاقت سے باہر ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہم ڈرنے لگ جائیں تو پھر دنیا کا کوئی کام ہم سے ہو نہیں سکتا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، نہ کاروبار، نہ تجارت، نہ بیوی کے پاس آنا جانا۔ جو آدمی ہر وقت ڈرا رہے گا، سہما رہے گا، وہ ان سب کاموں کو کیسے انجام دے گا؟ دو اعتبار سے یہ دشوار ہے۔ ایک تو اللہ کی پوری معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب پوری معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی تو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے وہ بھی ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عظمت یا کسی چیز کا خوف اس کی معرفت پر موقوف ہے۔ جتنا کوئی کسی چیز کو پہچانتا ہے اتنا اس سے ڈرتا ہے یا اتنی اس کی عظمت کرتا ہے۔ یہ ایک بدیہی بات ہے، یقینی بات ہے۔ مثلا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ سانپ کیا چیز ہے، اس کے لیے تو ایک کھلونا ہے، اس کو وہ پکڑنے کی کوشش کرے گا، اس سے کھیلنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس کو اس سانپ کی معرفت نہیں ہے، اس کو یہ پہچان نہیں ہے کہ یہ زہریلا جانور ہے، یہ کاٹتا ہے تو جان بھی چلی جاتی ہے، اس کو یہ پہچان نہیں ہے۔ تو چھوٹا بچہ تو اس کو پکڑ کے کھیلنے کی کوشش کرے گا، اور اسی سانپ کو اگر 15 سال کا 20 سال کا ہم اور آپ دیکھ لیں تو دیکھ کر بھاگیں گے۔ کیوں؟ ہمیں اس کی معرفت ہے، یہ کیا چیز ہے، اس میں کیسا زہر ہوتا ہے، یہ ڈنک مارے گا، کاٹے گا تو ہماری جان جا سکتی ہے۔ یہ جو فرق آپ کو نظر آ رہا ہے یہ معرفت کی وجہ سے۔ بچے کو معرفت نہیں ہے اس لیے وہ نہیں ڈر رہا، ہمیں اس کے بارے میں معرفت ہے، ہم ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ کی شان کے مطابق بندوں میں سے کسی کو معرفت حاصل نہیں ہے۔ جب معرفت حاصل نہیں ہے تو اس کے جو ڈرنے کا حق ہے وہ ہم سے کیسا ادا ہوگا؟ پوری طرح معرفت حاصل ہوگی تو ہی تو خوف پیدا ہوگا۔ اور یہ فرق مراتب ہے، جس بندے کو اللہ کی جتنی معرفت ہے وہ اتنا ہی ڈرتا ہے۔ میں ایک حوالہ دوں آپ کو، حدیث شریف میں ایک قصہ آتا ہے اور بڑا دلچسپ ہے، بارہا سنا ہوگا آپ نے، کہ 3 صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول جاننے کی کوشش کی۔
کہ آپ علیہ السلام رات میں کیا کیا عمل کرتے ہیں تاکہ ہم بھی نقل کریں، ہم بھی آپ کی پیروی کریں. یہ جذبہ تھا. ازواج مطہرات کے گھروں میں وہ گئے اور رات کے اعمال کی تفصیل انہوں نے معلوم کی، لیکن جو انہوں نے سوچ رکھا تھا اس کے مطابق جواب نہیں ملا. انہوں نے سوچ رکھا تھا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت میں لگے رہتے ہوں گے، ایک پل بھی آرام نہیں فرماتے ہوں گے. ان کا خیال ایسا تھا، لیکن گھروں سے جو جواب ملا وہ یہ تھا آرام بھی فرما لیتے ہیں، عبادت بھی کر لیتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے تو بیویوں سے ملاقات بھی فرما لیتے ہیں. یا اس طرح کا جواب مل رہا ہے. تو وہ کھڑے کھڑے وہی تعویل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ. نبی تو نبی ہیں، ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے بخش رکھے ہیں. اگر وہ اتنی بھی عبادت نہ کریں تو ان کے لیے تو کافی ہے. ہمیں بہرحال زیادہ عبادت کرنی چاہیے. جب من کے مطابق، مرضی کے مطابق جواب نہیں ملا تو اپنے دل کو سمجھا رہے ہیں بھائی نبی کا مقام تو الگ ہے. اگر وہ آرام کر لیتے ہیں، اپنے تقاضے پورے کر لیتے ہیں تو ان کا حق ہے. ہمیں تو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم نبی کی طرح تھوڑی اپنا آپ کو سمجھا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں آپس میں. اور یہ کوئی چھوٹے درجے کے صحابی نہیں ہیں، ان میں حضرت علی بھی ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی ہیں، حضرت عثمان بن مظعون بھی. یہ تین جو صحابہ ہیں. پھر وہی کھڑے کھڑے انہوں نے اپنے عزائم، اپنے ارادے ظاہر کیے. یہ کہنے لگا میں زندگی میں جتنے دن آئیں گے تمام دنوں میں روزہ رکھوں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا. یعنی پورے سال نفلی روزے بھی رکھوں گا، رمضان میں فرض روزے رکھنے ہوتے ہیں. دوسرے نے کہا کہ زندگی میں جتنی راتیں آئیں گی تمام راتوں میں عبادت کروں گا، نوافل پڑھا کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں شادی اور نکاح نہیں کروں گا، بیاہ نہیں کروں گا، مجرد رہوں گا، اکیلا رہوں گا اور خوب اللہ کی عبادت کروں گا. شادی کرنے سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. یہ ارادہ کر کے باہر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. ازواج مطہرات نے بتایا فلاں آئے تھے، ایسا ایسا پوچھ رہے تھے، ہم نے یہ جواب دیا. پھر وہ اپنا ایسا ارادہ کر کے گئے ہیں. پیغمبر علیہ السلام اسی وقت باہر نکلے اور ان کو راستے میں جاتے ہوئے پا لیا اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو جو میرے گھر میں آئے تھے اور ایسا ایسا ارادہ کر کے گئے ہو. تو ان کے ذہن میں یہ رہا ہوگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں داد دیں گے، خوش ہوں گے. ان کا جی یا رسول اللہ ہم ہی ہیں اور ہم نے یہ ارادہ کیے ہیں کہ آئندہ زندگی بھر روزہ رکھنا ہے، نفل رات بھر نوافل پڑھنے ہیں، نکاح نہیں کرنا ہے. ہر ایک نے الگ الگ ارادہ کیا. اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. فرمایا الا انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ. لوگوں دھیان سے سنو، حضور فرما رہے لوگوں دھیان سے سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا خوف کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں. یہ جو مرتبہ کا فرق بیان کیا آپ نے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. وجہ کیا ہے؟ مجھے تمہارے مقابلے میں اللہ کی معرفت زیادہ ہے، تمہیں اتنی معرفت نہیں، اس لیے تمہارا تقویٰ، تمہارا خوف چھوٹا ہے. پیغمبر کو معرفت زیادہ ہے، اس کا تقویٰ اور خوف بڑا ہے. لیکن پھر بھی پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ میں نے آپ کو ایسا نہیں پہچانا جیسا آپ کا پہچاننے کا حق ہے. جب پیغمبر بھی ویسا نہیں پہچان سکتا ہے تو ہم اور آپ، یہ دنیا کا کوئی بھی انسان اللہ کو اس کی شان کے مطابق کیسے پہچان سکتا ہے؟ جب نہیں پہچان سکتا تو جیسے اس کے شان سے ڈرنے کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہوگا. تو صحابہ کے دل میں یہی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا حکم دے رہے ہیں جو ہماری طاقت سے باہر کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور اس سے ڈرنے کا حق جب ادا ہوگا جب ہم اس کو ویسا پہچان لیں جیسے وہ ہے، اور یہ ممکن نہیں. دوسرے اپنی طرف سے انہوں نے لاچاری بیان کی کہ اگر ہم ایسا ڈرنے بھی لگ جائیں تو ہماری زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے گی. نہ ہم بات کر سکیں گے کسی سے، نہ کھیل سکیں گے، نہ کما سکیں گے، نہ کچھ کھا سکیں گے. کیوں؟ ڈرا اور سہما ہوا آدمی کچھ نہیں کر پاتا، مفلوج ہو جاتا ہے. یہ دو طرفہ بات ان کے ذہن میں ہے. تو انہوں نے اعتراض کیا اے پیغمبر یہ جو آپ اللہ کا حکم سنا رہے ہیں یہ ہماری طاقت سے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کی فاتقوا اللہ ما استطعتم،
فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے اتنا تو ڈرو۔ اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے وہ تم سے ادا نہیں ہو سکتا، لیکن تم سے جتنا ڈرا جا سکتا اتنا تو ڈرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اب اللہ سے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، اس کی کیا لمٹ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 3 درجے بیان کیے ہیں، 3 کاموں کا اہتمام کے لیے فرمایا ہے۔ اگر ہم وہ 3 کام کر لیں گے تو ہماری طرف سے جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اتنا ہم ڈر پائیں گے، اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے ہمیں جتنا ڈرنا چاہیے وہ تو ادا نہیں ہو پائے گا، لیکن ہمارے نفس کی طرف سے جتنا تقاضا بنتا ہے وہ پورا ہو جائے گا اگر ان 3 باتوں کا اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ان یطاع للہ ولا یعصى، اللہ کی ہمیشہ اطاعت کی جائے، کبھی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ 1 نمبر ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا ہو اپنی طرف سے، اپنی وسعت اور طاقت کے بقدر، تو پہلی چیز یہ ہے ان یطاع، کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی جائے، ولا یعصى، نافرمانی نہ کی جائے۔ نمبر 2 ان یذکر ولا ینسى، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، چاہے ذکر لسانی ہو، ذکر قلبی ہو، آپ نے نماز پڑھی یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کوئی گناہ کا تقاضا آتا ہے آپ رک جاتے ہیں، نہیں مجھے نہیں کرنا، میرا اللہ ناراض ہو جائے، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ان یذکر، اللہ کو یاد رکھا جائے، کبھی اس کو بھولا نہ جائے۔ تیسری چیز وَأَن يُشْكَرَ وَلَا يُكْفَرَ، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے۔ اگر بندہ ان 3 چیزوں کا، 3 مثبت ہے اور ان میں ضمن 3 منفی ہے، ان چیزوں کا اہتمام کر لے تو یہ اپنی طرف سے حق تقوی ادا کرنے کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم سے ڈرا جا سکتا ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ عبداللہ ابن مسعود نے سنایا کہ ہمیشہ اطاعت کا اہتمام، نافرمانی سے گریز، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، نسیان اللہ کو بھولنے سے احتیاط، اللہ کو بھولا نہ جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے۔ شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس مولا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر صاحب ایمان بنایا۔ اس ایمان پر، اس توفیق عمل پر، توفیق طاعت پر خدا کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی منشا سے ہوتا ہے، اس کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہتا ہے تو ہمیں ایمان تھوڑی ملنے والا تھا، ہم مومن تھوڑی ہوتے۔ یہ اللہ کی توفیق سے، اس کے انتخاب سے، اس کے چاہنے سے ایسا ہوا کہ ہم سب صاحب ایمان ہیں۔ اس ایمان کی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ہمارے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تمہارے اندر شکر پیدا ہو جائے، شکر، نعمتوں کی قدر دانی، جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس میں اس کا استعمال، اس کو شکر کہتے ہیں علماء۔ آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دیا ہے، یہ نعمتیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے انہی میں ان کا استعمال، یہ شکریہ ہے۔ اور ان نعمتوں کو غلط استعمال کرنا یہ اس کی ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ ہم آنکھوں سے بد نظری کریں یہ اس کی ناقدری ہے، کانوں سے غیبت سنیں ناقدری ہے، زبان سے جھوٹ بولیں ناقدری ہے۔ زبان کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کے لیے، ضرورت مندوں کی ضرورت بیان کرنے کے لیے ان چیزوں میں آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ صحیح استعمال ہے۔ تو غرض زندگی میں جتنی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ان کا صحیح استعمال یہ شکر گزاری ہے۔ تو بہرحال میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ تو لرز گئے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کر کے اس کو آسان کیا، اتنا تو ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو۔ اور اس کے لیے یہ 3 کام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے ہیں۔ علماء نے اس کو اور آسان کیا کہ تقویٰ کی 3 قسمیں ہیں، تقوی العوام، تقوی الخواص، تقوی اخص الخواص۔ تقوی العوام کا مطلب ہوتا ہے شرک اور کفر کو چھوڑ کر اپنا آپ کو دائمی جہنم سے بچا لینا۔
تقویٰ کا لفظی ترجمہ اصل میں لغوی ترجمہ ہے کسی ڈر والی چیز سے اپنے آپ کو دور کرنا، کسی خوفناک چیز سے اپنے آپ کو دور کرنا، یہ تقویٰ کا لغوی معنی ہے، ڈکشنری کا جو معنی ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ شرک اور کفر سے آدمی اس لیے بچ رہا ہے کہ اس کا انجام بڑا بھیانک ہے، دائمی دوزخ ہے، دائمی جہنم ہے، اس لیے آدمی شرک اور کفر سے بچ گئے۔ اس معنی کے اعتبار سے تمام مؤمنین متقی ہیں، جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، توحید کے قائل ہو گئے، رسالت کے قائل ہو گئے، جن کو ہم ایمان والا کہتے ہیں، اس معنی میں سارے ہی مومن متقی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کر، اسلام قبول کر کے، ایمان تسلیم کر کے اپنا آپ کو دائمی دوزخ سے بچا لیا ہے، اس لیے وہ بھی متقی ہے۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں جو ھدی للمتقین آیا ہوا ہے وہ اسی معنی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم مومنوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو لیکن مومن نہ کہہ کر وہاں متقین کہا گیا، یعنی دائمی دوزخ سے اپنے آپ کو جو بچانے والے لوگ ہیں ایمان قبول کر کے، ان کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ جو تو ہدایت نامہ ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن کما حق ہو اس سے فائدہ اہل ایمان اٹھاتے ہیں، اس لیے متقین، ھدی للمتقین، اور شارحین یہاں ای المؤمنین یہ شرح کرتے ہیں، متقین بمعنی مؤمنین۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے تقوی الخواص، خاص لوگوں کا تقوی، وہ کیا ہے؟ تمام اوامر کو بجا لانا، امتثال الاوامر و اجتناب النواہی۔ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرو، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے رک جاؤ، یہ خاص لوگوں کا تقوی ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں متقین اس معنی میں جو امتثال اوامر کے پابند ہیں، سارے حکموں کو پورا کرتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رکے رہتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تقوی اخص الخواص، خاص لوگوں میں بھی جو بہت خاص ہیں ان کا تقوی، یہاں تھوڑی اور قربانی دینی پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہیں، جو اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہیں، ان کو بھی بندہ اس خطرے سے چھوڑ دے کہیں اس کے بعد کوئی ناجائز نہ ہو جائے۔ جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے تھے، لیکن اس کو بھی چھوڑ رہا ہے اس اندیشے سے کہیں اس کے بعد کوئی ناجائز نہ ہو جائے۔ لا یبلغ العبد درجۃ المتقین، حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ مروی ہے کہ بندہ متقیوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا حتی یدع ما لا بأس فیہ حذرا مما فیہ البأس، بندہ متقین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ڈرتے ہوئے ان چیزوں سے جن میں کوئی حرج ہے۔ میں اس کی مثال دیتا رہتا ہوں اپنے علاقے کے اعتبار سے، شادی بیاہ میں بارات میں جانا فی نفسی جائز ہے، جاتے ہیں، علماء بھی جاتے ہیں، اللہ والے بھی جاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی جاتے ہیں، بارات میں جانا کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن ایک بندہ بارات میں نہیں جاتا، اس جائز چیز کو چھوڑ رہا ہے اس اندیشے سے کہیں وہاں جا کر کوئی ناجائز کام سے نہ ہو جائے، وہاں رسم و رواج ہوں گی، لڑکی وڑکی سامنے آئیں گی، بد نظری بھی ہو سکتی ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بارات میں جانا ہی چھوڑ دیا اسے، تو جائز چیز کو چھوڑ دیا آئندہ ناجائز سے بچنے کے لیے۔ اور قریبی مثال لے لو، یہ بڑا موبائل رکھنا کوئی حرام نہیں ہے، جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے، یہ تو ایک مشین ہے، اس مشین میں کیا خرابی؟ کوئی خراب نہیں، گناہ یا خرابی اگر ہے تو وہ تو استعمال کے پیچھے، آپ کیا استعمال کریں گے، یوں نہیں کہہ سکتے بڑا موبائل ناجائز ہے، استعمال اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو ناجائز ہے، صحیح استعمال کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ لیکن ایک متقی آدمی، ایک پرہیزگار آدمی بڑا موبائل اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی رکھتے ہوئے مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی میں تصویر دیکھ لوں، کوئی غلط فوٹو دیکھ لوں، کچھ اور بات سن لوں اس میں، اس لیے بڑا موبائل رکھنا ہی بند کر دیا، چھوٹا موبائل رکھتا ہے۔ یہ ہے اخص الخواص، اونچے درجے کے جو متقی ہیں ان کا تقوی۔ قرآن اور حدیث میں جو بہت تعریف کی گئی ہے اور بڑے فضائل سنائے گئے ہیں وہ آخری درجے کے متقین کے لیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں روز قیامت ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ڈر نہیں، بے جھجک دربار میں جائیں گے، پیش ہوں گے۔ کون لوگ ہوتے ہیں؟
وہی جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو ولی کے لیے الگ سے کوئی تعریف نہیں کی گئی، جو ایمان لے آئے اور اعلیٰ درجے کا تقوی اختیار کر لے یہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو بات تو بہرحال لمبی ہو رہی ہے، 15 منٹ کا ٹائم رہتا ہے، بات تو زیادہ ہو رہی ہے، پھر اللہ موقع دے گا کل پھر شرح کریں گے۔ تو یہ تقوی کے عنوان پر میں نے بات عرض کی ہے کہ یہ تقوی کی کچھ اقسام ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے حق تقوی ادا کرنے کے لیے 3 اعمال بتائے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، نافرمانی سے احتیاط، اللہ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ جس بندے میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے وہ گویا حق تقوی ادا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حق تقوی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔